اسلام کے منکرین ان واقعات کو ثانوی قصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں، یہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرح کی کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ کشتی ایک بلند مقام یعنی چوٹی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھے تھے کہ کشتی کوہ ارارات پر رکی تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد سے اس سے منسلک ہے۔ مسلم سائنسدانوں اور تاریخ دانوں نے کوہ ارارات ہی کو